کچھ ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ وضو کے اندر کچھ کام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، بغیر ضرورت پانی زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے، چاہے پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تب بھی اس میں پانی ضائع کرنا اسراف ہے، جبکہ نہر میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، بہہ رہی ہے، خوب پانی آ رہا ہے، لیکن وہاں بھی پانی کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح منہ دھوتے ہوئے بہت سے لوگ منہ پہ زور سے پانی مارتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آہستہ سے پانی کو منہ پہ ڈالیں، زور سے نہ ماریں۔ وضو کے دوران آنکھوں کو زور سے بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی نے اپنی آنکھوں کو اتنی زور سے بند کیا کہ پلکوں کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا، پانی نہیں لگا، یا آنکھ کے جو کناروں کا حصہ ہے اس کو آنکھ کے کوے کہتے ہیں، اس میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آنکھیں بند کریں، لیکن اتنے زور سے نہیں کہ پلکوں کا کچھ حصہ خشک رہ جائے یا آنکھوں کا کنارہ خشک رہ جائے۔ وضو توڑنے والی چیزیں، پیشاب پخانے کے میں سے کوئی چیز نکل آئے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بدن سے خون یا پیپ نکلے اور صرف نکلنا کافی نہیں، نکل کر بدن کے اس حصے کی طرف بہہ جائے جس کا دھونا غسل میں ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح منہ سے خون نکلے اور وہ خون تھوک پر غالب ہو یا تھوک کے برابر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر معمولی سا خون نکلا کہ تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، چاہے چند سیکنڈ کی ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کے سہارے سے یا ٹیک لگا کر سو گیا، چاہے چند سیکنڈ کے لیے ہو، دیوار کے سہارے بیٹھے ٹیک لگا کر، یا پلر کے سہارے یا کسی اور چیز کے سہارے، اور آنکھ لگ گئی، چند سیکنڈ کے لیے بھی لگی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں بہت سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جمعے کے دن، اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خطبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگی ہوئی اور اچانک نیند آ گئی، معمولی سی نیند آئی ہوئی، نہیں گہری نیند، بہت زیادہ نہیں، معمولی سی بھی آئی، ٹیک لگا کر تھوڑی سی بھی نیند آئی تو یاد رکھیے وضو ٹوٹ گیا۔ اب نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور بغیر ٹیک لگائے بیٹھے، نہ دیوار سے ٹیک لگائی، نہ پلر سے، نہ کسی اور چیز سے، اپنے سہارے سے بیٹھے ہوئے اور نیند آ رہی ہے، اور ایسی نیند آ رہی ہے کہ کبھی ادھر جھوم رہے ہیں، کبھی ادھر جھوم رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر سہارے کے، بغیر ٹیک کے کتنی دیر نیند آتی رہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ٹیک لگا کر ذرا سی دیر کے لیے بھی سوئے، یاد رکھیے وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح رکوع سجدے والی نماز میں کوئی آدمی قہقہا لگا لے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ یہ رکوع سجدے والی نماز اس لیے کہا کہ ایک نماز ایسی ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، وہ ہے نماز جنازہ۔ تو اگر نماز جنازہ میں قہقہا لگا لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام نمازوں میں قہقہا لگائے گا تو وضو بھی ٹوٹے گا، نماز بھی ٹوٹے گی۔
نماز کے اندر ہنسنا، قہقہا لگانا جو ہے نا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہنسنے کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک ایسی ہنسی ہوتی ہے جس میں صرف دانت کھل جاتے ہیں لیکن آواز کسی قسم کی نہیں آتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں تبسم۔ اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ اور نماز میں ایسی ہنسی آئے جس میں اب آواز نکل جائے ہنسنے کی، لیکن کتنی؟ اتنی آواز نکلے کہ آدمی کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے، قریب والے شخص کو آواز نہ پہنچے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ضحک۔ اس سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوبارہ سے نماز پڑھے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ہنسی کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ قریب والے کو پہنچ گئی تو اس کو کہتے ہیں قہقہا۔ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے کہ ایک آدمی کے جسم سے خون نکلا، پیپ نکلی، یا پھوڑے پھنسی سے گندا پانی نکلا، لیکن صرف نکلا ہے، یعنی اپنی جگہ پہ ظاہر ہوا ہے، بہا نہیں، ایسی جگہ بہہ کر نہیں گیا جس کا غسل میں دھونا ضروری ہے، جسم کے کسی اور حصے تک بہہ کر نہیں گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کے زخم سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا ہے، یا پیپ نکل رہی ہے، یا گندا پانی نکل رہا ہے، اور یہ اس کو مسلسل کسی ٹیشو سے، کپڑے سے صاف کر رہا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ اگر دل کے اندر غالب گمان یہ ہو، خود فیصلہ کرے کہ اگر میں اسے صاف نہ کرتا تو یہ سارا خون یا پیپ یا پانی اتنا ہوتا کہ جمع ہو کر بہہ جاتا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، اتنا زیادہ نہیں تھا کہ بہہ جاتا، اپنی ہی جگہ پر رہتا، صاف کرنے اگر اس کو جمع کرتے، تو پھر یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں نیند آ گئی، قیام کی حالت میں سو رہا ہے، رکوع کی حالت میں سو رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر سجدے کی حالت میں سو گیا آدمی اور سنت کے مطابق سجدہ کر رہا ہے کہ اس کی کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں اور پیٹ رانوں سے الگ ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، سنت کے مطابق سجدے میں ہے اور اسی حال میں سو رہا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سوتے ہوئے سجدے کے اندر مسنون ہیئت ختم ہو گئی، کونیاں زمین پہ ٹک گئی اور جسم دبا، پیٹ بالکل رانوں سے مل گیا، خود بھی جھک گیا، زمین کے ساتھ لگ گیا اور سجدے میں، تو اگر مسنون ہیئت ختم ہوئی اور ہاتھ اور جسم زمین سے لگے، پیٹ رانوں سے لگا، تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ اور عورت اگر سجدے کی حالت میں سو گئی تو عورت کا سجدہ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل زمین سے لگ کر سجدہ کرتی ہے، مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مردوں کی سجدے کی حیت الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے۔ عورت مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرے گی، تو وہ بالکل زمین سے لگ کر رہی ہے، اس کی کونیاں بھی زمین سے لگی ہوئی ہیں، جسم بھی بالکل ملا ہوا ہے، زمین سے لگا ہوا ہے، تو عورت تو اگر سجدے میں ذرا سی بھی سوئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر ایک آدمی وضو کرنے کے بعد کپڑے بدلے، یعنی برہنہ ہو جائے، کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے پہن لے، تو برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے وضو کیا، بعد میں پتہ چلا کہ کوہنی پہ پانی نہیں لگا تھا، پہنچا نہیں تھا، یا ایڑی پہ پانی نہیں پہنچا، تو جب پتہ چلا فوراً اس جگہ کو دھو لے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ گیلا کر کے لگا لیتے ہیں۔ ہاتھ گیلا کر کے لگانے سے وضو نہیں ہوگا، اس کو دھوئے، باقاعدہ پانی ڈالے ادھر کونی پہ،
ایڑی پہ پانی نہیں لگا تو ایڑی کو پر پانی بہائے تو وضو ہو جائے گا، دوبارہ اثر نو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا بھی کافی نہیں، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ کسی کے کان کے اندر زخم تھا، زخم سے خون نکلا یا گندا پانی نکلا لیکن کان سے باہر نہیں آیا، کان کے اندر ہی اندر ہے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جیسے ہی باہر نکلا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس چیز کے نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، وہ کپڑوں کو لگ جائے گی تو کپڑے بھی نجس ناپاک ہو جائیں گے، اور کپڑے کے اتنے حصے کو بھی دھونا ضروری ہوگا۔ جیسے بہنے والا خون ذرا سا بھی کپڑوں کو لگا، کپڑے ناپاک، منہ بھر کے قے آ گئی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کپڑوں کو لگی تو کپڑے بھی ناپاک، دھونا ضروری ہے۔